بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 76 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان حال ایمان من رغب عن ابیہ وہو یعلم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دونوں اسباق کے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وليس كذلك الا حار علیہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے کسی ایسی چیز پر دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں، اور اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جس نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اے اللہ کے دشمن اور حقیقتاً وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر اسی کہنے والے کی طرف لوٹے گا۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد ابو خیثمہ النسائی ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعید العنبری ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں ابوہ یعنی ان کے والد گرامی عبد الوارث بن سعید بن ذکوان العنبری کی کنیت ہے ابو عبیدہ ثقۃ ثبت۔ اور چوتھے ہیں حسین المعلم حسین بن ذکوان المعلم ثقۃ۔ پانچویں ہیں ابن بریدہ جن کا نام ہے عبداللہ بن بریدہ بن حصیب الاسلمی ثقۃ۔ اور چھٹے ہیں یحییٰ بن یعمر ثقۃ فصیح۔ اور ساتویں ہیں ابو الاسود الدیلی اور بعض کہتے ہیں الدولی البصری القاضی، اور ان کا نام ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل ہے ثقۃ فاضل۔ یہ ابو الاسود کے اساتذہ کرام کا تذکرہ ہے اور یہ ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی بنیاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حکم سے جنہوں نے علم النحو کے قواعد کی رکھی وہ حضرت ابو الاسود ہے، تو وہ یہی ہیں، جیسے کہ یہاں بھی مذکور ہے ہوا اول من تکلم فی النحو، یہ پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے علم النحو کے اندر گفتگو کی اور اس کے کچھ قواعد لکھنے شروع کیے۔ اور 8ویں راوی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے جندب بن جنادہ بن قیس بن عمر۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو بخاری کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ جاؤ اور جو ہستی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں ان کی بات کو سنو اور پھر ان کی خبر لے کر میرے پاس آؤ۔ تو ان کے بھائی آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور واپس جا کر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو پایا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ ایسا کلام کرتے ہیں کہ جو شعر نہیں ہے۔ لیکن اس ساری بات سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے خود ہی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے اور زمانہ بھی ابتدائی اسلام کا تھا، لہذا 3 دن وہ مسجد الحرام کے اندر حاضر ہوتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہے، اور تینوں دن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی مہمان نوازی کرتے رہے۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے وعدہ اور قول قرار لے کر ان کو اپنے آنے کا مقصد بتلایا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلنا اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے پتہ چلے کہ میں اور آپ اکٹھے ہیں۔ اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ علیہ السلام کی گفتگو کو سنا اور وہی ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو اپنی قوم کی طرف چلے جاؤ، جب ہمارا معاملہ غالب آ جائے تو پھر آ جانا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ان مشرکین کے درمیان اس کلمہ حق کو بلند آواز سے کہوں گا، لہذا انہوں نے ایسے ہی کیا اور مشرکین کے درمیان جا کر کلمہ شہادت کی گواہی دی۔ اس پر وہ قوم کھڑی ہو گئی اور انہوں نے
بے تحاشا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر گر کر ان کی جان بچائی اور فرمانے لگے کہ تم جانتے نہیں ہو یہ غفار قبیلے کے ہیں اور یہ قبیلہ شام کے راستے میں پڑتا ہے، اگر تم ان کو مار ڈالو گے تو شام کا تجارتی راستہ بند ہو جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کر لی تھی اور بدر اور احد ہو چکے تھے، اس کے بعد یہ تشریف لائے تھے۔ کانا طویلا، لمبے قد کے تھے، اسمر اللون، اور گندمی رنگ کے تھے، نحیفن، پتلے جسم کے تھے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی سمانیات میں سے ہے، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد محترم کے، اور اس کی روایت میں جو ابن بریدہ ہیں وہ عبداللہ ابن بریدہ مراد، اور اس میں 3 اجلہ تابعین کا تذکرہ ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، ابن بریدہ، یحییٰ بن یعمر اور ابو الاسود۔ اور ابو الاسود رحمہ اللہ یہ عقلائے رجال میں سے تھے، اور اول من وضع علم النحو بامر علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے علم النحو کی بنیاد رکھی۔ 8واں نقطہ سند کا یہ ہے کہ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو الاسود ان دونوں حضرات کا پہلی مرتبہ اس کتاب کے اندر تذکرہ آیا ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 57 احادیث روایت کی ہیں، اور حضرت ابو الاسود سے 7 احادیث روایت کی ہیں۔ اور سیاہ ستہ کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور راوی اس کنیت کا موجود نہیں ہے، اور ابو الاسود کی کنیت کے 6 راوی ہیں، ان 6 کے 6 کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ اس میں صحابی وہ ہیں کہ جو اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، یہاں تک کہ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ ان کا اصل نام کیا تھا، اور یہ اسلام کے اندر چوتھے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 5ویں ہیں۔ یہاں سے ہم اس حدیث پاک کی شرح کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا زیادہ صحیح قول کے مطابق نام تھا جندب بن جنادہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لیس من رجلین، اس کے اندر من زائدہ ہے اور رجل لیسا کا اسم ہے، اور یہ جو آگے حکم بیان ہو رہا ہے یہ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں بیان ہو رہا بلکہ عورتوں کے لیے بھی بیان ہو رہا ہے، البتہ رجل کے لفظ کو تغلیباً یہاں ذکر کر دیا، اور ادعا معروف کا صیغہ ہے۔ غیر ابیہ یعنی اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے کو منسوب کیا، اور اپنے والد سے اعراض کر کے کسی اور شخص کو اپنا والد بنا لیا۔ تو حدیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ جس آدمی نے بھی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے کہ وہ غلط حرکت کر رہا ہے، اور یہ قید اتفاقی نہیں ہے بلکہ احترازی ہے، اس لیے کہ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان انجانے میں کرتا ہے، اور دوسرا گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر کرتا ہے۔ لہذا یہ جو قید لگائی گئی ہے یہ گناہ کے اشد ہونے کو بیان کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ الا کفر، تو وہ کافر ہو گیا، یعنی جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے والد کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا یا کسی اور شخص کو اپنا والد قرار دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اب کافر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فعل کو حلال سمجھ کر کرے تو پھر وہ کافر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک چیز حرام ہے اور اسلام کے اندر ممنوع ہے، تو ممنوع اور حرام کو کوئی شخص حلال سمجھے تو یہ کفر ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر کفران نعمت اور کفران احسان کے معنی میں ہے، کہ اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی اور اللہ کے اس احسان کی ناشکری کی جو اللہ نے اس کے اوپر کیا تھا، اور اللہ کے حق کی ناشکری کی اور اپنے والد کے حق کی ناشکری کی، اور اس کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو اس کو دار اسلام سے نکال دے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یکفرنا، کہ وہ کفر کرتی ہیں، تو کفر سے مراد یہاں کیا ہے؟ کفران احسان اور کفران عشیر، یعنی اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو جیسے اس حدیث پاک میں کفر بمانا ناشکری ہے، اسی طرح اس حدیث پاک میں بھی کفر بمانا ناشکری ہے۔ یہاں امام قرطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس حدیث پاک کی تشریح کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ والد کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف اپنے کو منسوب کرے تو یہ کام تو جاہل اور متکبر لوگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے والد کے منصب کو گھٹیا سمجھتے ہیں
اور وہ اپنے والد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے میں عار سمجھتے ہیں، تو ایسے شخص نے اپنے والد کی حق تلفی کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فعل حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کر کرے گا تو وہ حقیقتاً کافر ہے، تو پھر تو حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہوگی، اور اگر حلال سمجھ کر نہیں کرے گا تو پھر کفر کا مطلب ہوگا نعمت کی اور حقوق کی ناشکری، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فعل کفار کے فعل کے مشابہ ہے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، یعنی کوئی شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں تو وہ ہم میں سے نہیں، تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص سے مطلق اور کامل برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تب اس سے مراد ایسا شخص ہوگا جو یہ فعل حلال سمجھ کر کرے، اور اگر حلال سمجھ کر نہ کرے تو فلیس منا کا مطلب ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل دین کے طریقے پر نہیں، کیونکہ اس کا یہ فعل ظلم ہے، جبکہ اہل دین کا طریقہ عدل ہے اور ترک ظلم۔ اور فلیس منا کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے اور گریبان پھاڑے، اور ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مونچھیں نہ کترے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جیسے ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ہمارے طریقے پر نہیں، ایسے ہی اس روایت کا بھی مطلب ہے۔ آگے ارشاد فرمائے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ بد دعا ہے، یعنی اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی جزا اور بدلہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور توبہ کی توفیق عطا فرما دیں تو الگ بات ہے۔ اور آگے ارشاد فرمائے کہ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، یعنی جو کسی کو کافر کہے۔ یہاں لفظ تو رجل کا استعمال کیا گیا ہے لیکن مراد عورت بھی ہے، یعنی اگر کسی عورت کو کافر کہا جائے تب بھی یہی حکم ہے۔ او قال عدو اللہ، یا کہے اے اللہ کے دشمن، یہاں یا محذوف ہے۔ ولیس کذالک، حالانکہ وہ مرد یا عورت ایسی نہیں کہ وہ کفر سے بری ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، الا حار علیہ، تو یہ بد دعا کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گی، یعنی اس کہنے کا گناہ کہنے والے کو ہوگا۔ یہ اس حدیث سے متعلق مسائل کا بیان ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس کی تخریج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے مناقب قریش کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا۔ دیگر حضرات بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث کے فوائد کے بارے میں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں معاصی پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ معاصی کمال ایمان کے منافی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے معروف نسب کی نفی کرنا حرام ہے، اور یہ گناہ تب ہوگا جب وہ جانتے بوجھتے یہ دعویٰ کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز اس کی نہیں اس کا دعویٰ بھی حرام ہے، چاہے اس چیز پر کسی غیر کا حق ہو یا نہ ہو۔ اسی کی ضمن میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مدعی کی چرب لسانی اور غلط ثبوتوں کی بنا پر اگر حاکم وقت اور قاضی بھی کسی کے لیے کسی چیز کو لینے کا فیصلہ کر دے تب بھی مدعی اس چیز کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث کے ضمن میں تمام دعوے باطلہ کی حرمت ثابت ہو گئی، چاہے وہ کسی مال کا دعویٰ ہو، کتاب کا ہو، یا کسی سے نسبت یا استادی اور شاگردی کے تعلق کا دعویٰ۔ وبی قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آبا سے مت پھرو، جس نے اپنے باپ سے انحراف کیا اس نے کفر کیا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں: ہارون بن سعید الایلی بن حیثم بن محمد، ثقۃ فاضل، ابن وہب عبداللہ بن وہب بن مسلم القرشی، ثقۃ حافظ عابد، عمر بن حارث بن یعقوب الانصاری، ثقۃ فقیہ حافظ، اور چوتھے ہیں جعفر بن ربیعہ بن شرحبیل بن حسنہ الکندی، ثقۃ۔ پانچویں ہیں عراق بن مالک الغفاری الکنانی المدنی، ثقۃ فاضل، اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہے سوائے امام مسلم رحم اللہ کے استاد صاحب کے، اور اس میں مصری راویوں کا تسلسل ہے سوائے صحابی کے اور حضرت عراق کے کہ یہ دونوں حضرات مدنی ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، جعفر عراق سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔
اور اس سند کے اندر ہارون، جعفر اور عراق ان 3 حضرات کا تذکرہ ہے۔ یہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ تذکرہ آیا ہے، اور ہارون سے 112 روایات امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں، جعفر سے 12 اور عراق سے 17۔ اور سیاہ ستہ میں کسی بھی ایسے راوی کا تذکرہ نہیں ہے جس کا نام عراق ہو سوائے ابن مالک کے، جن کا تذکرہ اس سند کے اندر گزرا ہے۔ وبی قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال اخبرنا خالد عن ابي عثمان قال لما دعي زياد لقيت ابا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم اني سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول سمع اذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى ابا في الاسلام غير ابي يعلم انه غير ابي فالجنة عليه حرام فقال ابو بکرۃ انا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ جب زیاد کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تو میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ یہ تم نے کیا عمل کیا ہے؟ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، فرماتے تھے کہ میرے دونوں کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام کی حالت میں اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا جانتے بوجھتے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی اس حدیث کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں: عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بکیر ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں حشیم بن بشیر السلمی، تیسرے ہیں خالد بن مہران الحذا، چوتھے ہیں ابو عثمان جن کا نام ہے عبد الرحمن، پانچویں ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور چھٹے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اس اسناد کے لطائف کا تذکرہ ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد صاحب کے، اس میں بصرہ کے راویوں کا تسلسل ہے سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد صاحب کے، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں خالد الحذا، وہ ابو عثمان سے روایت کرتے ہیں اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور اس میں ابو عثمان وہ ہیں کہ جو اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے، مخضرم ہے یعنی اسلام کا زمانہ بھی پایا، جاہلیت کا بھی پایا، معمر ہے، لمبی زندگی پائی، بعض کہتے ہیں کہ 130 سال تک زندہ رہے، بعض کہتے ہیں کہ 140 سال تک یہ زندہ رہے۔ اور اس حدیث کو ابو عثمان رحمہ اللہ ان دونوں حضرات صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص سے بھی اور حضرت ابو بکرہ سے بھی رضی اللہ عنہما۔ اب ہم اس حدیث کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ ابو عثمان نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زیاد کے اپنے بھائی ہونے کا دعویٰ کیا، جن کو زیاد بن ابی یا زیاد ابن امی بھی کہا جاتا تھا، اور یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے اخیافی بھائی تھے۔ اصل میں سمیہ نامی ایک عورت عرب کی مشہور حکیم حارث بن کلدہ کی باندی تھی۔ جاہلیت میں باندیاں مختلف مردوں سے اشتراک عمل کے ساتھ جز وقتی نکاح کر لیا کرتی تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام سے پہلے یہ عمل سمیہ سے کیا تھا، جس سے حضرت زیاد پیدا ہوئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے زیاد کے بیٹا ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور اس کے اوپر 2 گواہ بھی بنا لیے تھے۔ یہ جب جوان ہوئے تو بہت قابل لیڈر، مدبر اور بہادر بنے، اور زندگی کا اکثر حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارا، بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے گواہوں کی بنیاد پر زیاد کو اپنا بھائی بنا لیا۔ یہ استلحاق کی ایک شکل تھی، مگر عام لوگوں نے اس کو قبول کرنے میں تامل سے کام لیا۔ یہی اعتراض ابو عثمان نے ابو بکرہ پر کیا، اور چونکہ زیاد ابو بکرہ کا اخیافی بھائی تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اللاتی، تو دونوں حضرات پر اعتراض ہوا کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر جنت حرام ہے، آپ لوگوں نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت ابو بکرہ نے اعتراف کیا کہ میں نے بھی یہ حدیث سنی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو گیا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر زیاد سے قطع تعلقی کیا تھا۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیسا اعتراض کیا جا سکتا ہے جبکہ انہوں نے اس دعوے کو قبول کیا جس کے بارے میں اپنے والد گرامی سے سنا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر بھی کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے زمانے جاہلیت کے ایک بچے کو اپنی طرف منسوب کیا جبکہ زیاد کے نسب کا کوئی اور دعوے دار بھی نہیں تھا، اور کسی صحابی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نکیر بھی نہیں کی۔
بہرحال یہ کہ اجتہادی مسئلہ تھا اور بعض حضرات کی رائے کا مختلف ہونا بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ بقیہ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر محدثین کرام نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ وابو معاویہ عن عاصم عن ابی عثمان عن سعد وابی بکرۃ کلاہما یقول سمعته اذناي ووعاه قلبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعا الى غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، ابو معاویہ اور عاصم، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے کہ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ ان فوائد کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔